أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جیسا بھی ہو، کم از کم اس کے پڑوسی اس کی تکالیف سے، اس کے شر سے محفوظ ہونے چاہیے۔ کم از کم اہل محلہ کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش و خرم رکھنا چاہیے، ان کو تکالیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق مجھے بتائے کہ مجھے ایسا لگا کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کو حقوق نہ مل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے لیے وراثت میں بھی حصہ رکھ دیا جائے، اتنا اہتمام سے فرمایا۔ تو اس لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے جار کا لفظ یہاں پر آیا ہے، باب نصر سے استعمال ہوتا ہے، ہٹ جانا، جار ویسے پڑوسی کو کہتے ہیں۔ بوائق، بائقۃن کی جمع ہے، مصیبت، شر، برائی۔ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے یہ بھی، جھگڑا کرنا، شر پھیلانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا بدن جسے حرام سے غذا دی گئی ہو۔ یہاں حدیث مبارکہ کا مقصد تو محض اتنا ہے کہ انسان کو حرام سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جنت جہنم تو بعد کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو انسان حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کا اثر اس کے اعمال پر پڑتا ہے۔ حرام کھانے والا کبھی خوش و خضوع سے نماز نہیں پڑھ سکتا، آرام سے سو نہیں سکتا، بظاہر یعنی وقتی طور پر تو خوش نظر آتا ہے لیکن اس کے دل میں خوشی نہیں ہوتی۔ اور جو حق حلال کھاتا ہے وہ دنیا میں بھی خوش و خرم رہتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر کوئی پریشانی آ جائے، اور آخرت میں بھی امید ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ باقی الفاظ کے حوالے سے جسدن اس میں مفرد ہے، انسانی بدن کو کہا جاتا ہے۔ خشک خون کو بھی کہتے ہیں، جمع ہوا خون، جمع اجساد۔ غزیہ باب تفعیل سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، کسی کو کھانا کھلانا، پرورش کرنا، اور مجرد میں یہ باب نصر سے استعمال ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رواہ الدارمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں لما جئت به، اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے کوئی ایمان والا یا تم میں سے کسی کے دل میں ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ اس کی خواہشات یا وہ اپنی خواہشات کو تابع کر لے اس شریعت کے، اس دین کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کے بہت سے تقاضے ہیں، بہت سے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لما جئت به، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ بعض حدیثوں کو صرف ضعیف کہہ کے چھوڑ دینا یہ بھی کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی حدیث کی محدثین نے تضعیف کی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جو اپنی خواہش کے مطابق ہو اس کو لے لینا، جو اپنی خواہش کے خلاف ہو، اپنے مسلک کے خلاف ہو، اس کو کہہ دینا کہ ضعیف ہے، تو یہ لما جئت بھی کا پھر انکار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہوا ہو، یہ باب سمیع کا مصدر ہے، خواہش کو کہتے ہیں۔ اسی سے ایک لفظ الہواء آخر میں یعنی حمزہ بھی آتا ہے، فضا کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع جس کے آخر میں حمزہ ہے اہویہ آتی ہے۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بلکہ معاشرت کی بھی کوئی ایسی اخلاقی بات، کوئی ایسی چیز جو ہمیں بتانی چاہیے تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر دور نبوت میں یعنی 23 سال کے عرصے میں سارا کا سارا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ جیسے ہم مذاق میں بھی کسی کو ڈرا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی منع ہے۔ آج کل بہت سے ایسے ماسک ملتے ہیں جنہیں پہن کر ڈرایا جاتا ہے، اور بھی کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے مقصد دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرنا ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک واقعہ بھی اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں تھے، تو ایک صحابی سوئے ہوئے تھے، تو دوسرے صحابی نے ان کے جسم پر ان کی یعنی ٹانگ کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ جب وہ اٹھے تو گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، تو آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو ڈرائے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے یہاں پر یروع کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی ہے ڈرانا، باب تفعیل سے ہے آپ جانتے ہیں، اور مجرد میں باب فاتحہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہے لوٹنا۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر او کما قال، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویر ہو۔ اس حدیث مبارکہ کی اگر تشریحات میں جائیں، تفصیلات میں جائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مقصود ان دو چیزوں سے، تصاویر سے اور کتے سے دور رہنے کی تائید کی گئی ہے۔ البتہ بعض مواقع پر، ضرورت کے مواقع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب رکھنے کی اجازت بھی دی ہے، جیسے شکار کرنے کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتی کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر کسی مقصد کے لیے ہے تو پھر فی نفس ہی رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح تصاویر سے مراد بالخصوص وہ تصاویر جو اس زمانے میں ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں، جن کے اندر ثبات ہوتا تھا، دوام بھی ہوتا تھا۔ اس میں اختلاف ہے، یہ جو ڈیجیٹل ہمارے موبائل کی تصویر ہے یہ بھی اس وعید میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ اگرچہ علماء نے بوقت ضرورت اجازت دی ہے، لیکن احتیاط دور رہنے میں ہے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے اس میں آپ جانتے ہیں ملائکہ، ملک کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں، تصاویر تصویر کی جمع ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او كما قال علیہ السلام، رواہ البخاری ومسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ میں اس کی طرف زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ علماء نے اس کی شرح میں محبت کی اقسام بیان کی ہیں کہ ایک محبت عقلی طور پر ہوتی ہے اور ایک محبت کسی سے طبعی طور پر ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں محبت عقلیہ مراد ہے، کیونکہ طبعی محبت تو غیر اختیاری چیز ہے۔ البتہ عقلی محبت انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، جس میں انسان کو فائدہ نظر آتا ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے تو اسے انسان عقلاً پسند کرنے لگتا ہے۔ تو عقلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا گویا ایمان اور کفر کی کسوٹی ہے، معیار ہے۔ البتہ محبت طبعی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات پڑھنے چاہیے، تو اس سے امید ہے کہ ایک مسلمان کو ضرور بضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طبعاً بھی محبت ہو جائے گی۔ جی، اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار او كما قال علیہ السلام، رواہ احمد و ابو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ جو شخص 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی قطع تعلق ہی اختیار کرے، پھر مر جائے، داخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی سے بچنے کی تاکید کی ہے، جیسا کہ کل کے سبق میں عرض کیا تھا، لا يدخل الجنت قاطع کے تحت، کہ کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر اس سے قطع تعلقی جائز ہے، بشرطیہ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، بس آپ اس سے دور رہیں۔ کیوں کہ وہ خلاف شرع کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا بغاوت کرتا ہے، اس لیے اگر آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر امید ہے کہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہوں گے۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزع الرحمہ الا من شقی او كما قال، رواہ احمد و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رحمت یا رحم نہیں چھینا جاتا مگر بدبخت آدمی سے۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کسی انسان کا رحم دل ہونا، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو رحم دل ہونا یہ نیک بخت ہونے کی علامت ہے، دل کے نرم ہونے کی علامت ہے، دل کے ایمان سے منور ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ انسان بدبخت ہے، جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والے تم پہ رحم کریں گے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا الا لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، فرمایا خبردار، کسی مسلمان کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر دوسرے کے طیب خاطر کے ساتھ، یعنی اس کی دلی بطیب نفس منہ، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ۔ اگر وہ اپنی دلی خوشی سے کوئی چیز کھلاتا ہے یا پیسے دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ کسی مسلمان کا مال اس کو مجبور کر کے لینا، اس کو یعنی بلیک میل کر لینا، یا اس کو اس حد تک مجبور کر دینا کہ وہ کچھ نہ کچھ نکال کر دے ہی دے لیکن اس کا دل نہ ہو دینے کو، تو ایسا کرنے سے آپ مال تو حاصل کر لیں گے لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ مال آپ کے لیے حرام ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔
باقی آپ جانتے ہیں اعلیٰ حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکہ رفقة فیہا کلب ولا جرس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ایسے شخص کی مصاحبت اختیار نہیں کرتے جس کی رفاقت میں جس کے پاس کتا ہو اور گھنٹی ہو. یعنی رحمت کے فرشتے ایسی جگہ داخل نہیں ہوتے جہاں موسیقی کے آلات ہوں اور جہاں کتا ہو. تو ایسی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کی اور رحمت والے فرشتوں کی جو انسان کو مصائب سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان کا ہونا تو ضروری ہے. مزامیر کا، آلات موسیقی کا اور کتے وغیرہ کا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. آج کل ہمارے مسلمان بھی دیکھا دیکھی غیر مسلموں کو یا مغربی تہذیب کو دیکھ کر یہاں بھی اب کتے پالنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.